عالیہ رات کے اس پیر اندھیرے میں موبائل کی ٹارچ جلائے بڑے شوق سے نوڈلز کھانے میں مگن تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی کے داخل ہونے کی آہٹ پر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے لگا کہ شاید کوئی چور کمرے میں گھس آیا ہے۔ اسی خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور زور سے چور چور چلاتے ہوئے نوڈل سے بھرا ہوا باؤل پوری قوت سے سامنے والے کے سر پر دے مارا، جس کے اگلے ہی لمحے کمرے کی لائٹ آن ہوئی تو سامنے آریان کھڑا تھا، جس کے سر اور چہرے سے نوڈلز لٹک رہے تھے اور وہ غصے سے تل ملا رہا تھا۔ آریان نے اپنی اس بچکانہ حرکتیں کرنے والی 10 سالہ چھوٹی بیوی کو دیکھا جو زبردستی اس کی زندگی کا حصہ بنا دی گئی تھی، اور اب اس کی اس بے وقوفی پر آریان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، جبکہ عالیہ ابھی تک اس اچانک افتادات پر سنبھل بھی نہ پائی تھی اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہے، کیونکہ اس وقت آریان کی آنکھوں میں جھلکنے والا غصہ اسے واضح طور پر اپنی جان کے لالے پڑتے دکھا رہا تھا۔ آریان نے اپنے چہرے سے نوڈلز صاف کرتے ہوئے انتہائی سرد اور غضبناک لہجے میں عالیہ کی طرف قدم بڑھائے اور فیصلہ کن انداز میں کہا کہ تمہارا یہ بچپنا ختم کرنے کا اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ تمہیں ماں بنا دیا جائے تاکہ تمہارے اندر کچھ عقل آئے اور تم اس طرح کی فضول حرکتوں سے باز آ سکو۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ عالیہ کی سٹی ہی گم ہو گئی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ آریان اب بالکل اس کے قریب آ چکا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی قسم کی معذرت سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ آریان جب طیش میں بھرا ہوا اس کے بالکل قریب آیا تو عالیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوتے ہوئے ہکلانے لگی کہ نہیں نہیں آریان، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ سامنے آپ ہیں، ورنہ میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے کانپتے ہاتھوں سے آریان کے چہرے اور بالوں پر لگے نوڈلز صاف کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو سکے، مگر آریان نے فوراً اس کی کلائیوں کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی کرخت آواز میں اسے تنبیہ کی کہ خبردار، جو اب کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی، تمہارا یہ بچپنا اور مذاق اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اور اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ عالیہ اس کی گرفت کی سختی اور لہجے میں چھپے عزم کو دیکھ کر ہی ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آج آریان کا غصہ محض لفظی نہیں ہے، بلکہ وہ واقعی اسے اس کی نادانی کا ایسا سبق سکھانے والا ہے جس کا اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ عالیہ نے جب دیکھا کہ معاملہ حد سے بڑھ رہا ہے اور آریان کے تیور کسی طور پر بھی قابو میں نہیں آ رہے، تو اس نے سراسیمگی کے عالم میں خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آریان کے مضبوط سینے پر دھکا دیتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگی تاکہ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے، مگر آریان اس کی نیت بھانپ چکا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے نیچے قدم رکھتی، آریان نے انتہائی پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اچھل کر دوبارہ بیڈ کے عین وسط میں جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر دوبارہ اٹھنے کی ہمت کرتی، آریان اگلے ہی لمحے پوری قوت کے ساتھ اس کے اوپر مائل ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ بیڈ کی سطح پر جما کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ اب عالیہ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اور وہ آریان کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہوئی اس کے غضبناک چہرے کو دیکھ کر ہی خوف سے آنکھیں موند گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے کسی بھی احتجاج کا آریان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ عالیہ کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہنے لگے اور وہ شدت سے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں کیونکہ آریان کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا اور بے حد خوفناک تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ آریان نے جب اسے اس طرح بے بسی سے روتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت میں تھوڑی سی نرمی آئی، مگر اس کے چہرے پر موجود غصے کی بادل ابھی چھٹے نہیں تھے۔ وہ مسلسل عالیہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ عالیہ اس وقت بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اور صرف سسکیاں لیتے ہوئے خود کو اس کے حصار سے آزاد کرانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔
اس کے رونے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، جس نے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں بند کر رہی تھی، جیسے اس حقیقت سے نظر چرانا چاہ رہی ہو کہ اب وہ آریان کے چنگل سے آسانی سے نہیں نکل پائے گی۔ اگلے ہی لمحے آریان نے رات کی خاموشی میں ڈوبی حویلی کے کشادہ صحن میں، جب تمام گھر والے آفس کی ایک کامیاب بزنس پارٹی سے لوٹ کر اکٹھے ہوئے، تو ماحول میں ایک خاص قسم کا سکون اور اپنائیت کا احساس تھا۔ ملازمہ بڑی ہی نفاست سے ٹرالی میں گرما گرم چائے اور لوازمات رکھ کر لائی تھی، اور سب لوگ آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے پارٹی کی گہما گہمی پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران گھر کے سب سے بڑے اور باروب بزرگ آغا جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے پوتے کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی شاید آفس کے کسی معاملے میں الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ آغا جان کے چہرے پر ایک مخصوص مسکراہٹ آئی، اور انہوں نے انتہائی سنجیدگی مگر محبت بھرے لہجے میں سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے اس خوشی کے موقع پر ایک اور اہم فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے پوتے کے لیے اس کا جیون ساتھی چن لیا ہے، اور آج سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا رشتہ ہم نے تمہاری ہی کزن کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ آغا جان کی یہ بات سنتے ہی محفل میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس کزن نے جیسے ہی اپنا نام سنا تو اس کے گال شرم سے دہکنے لگے، اور اس نے بے ساختہ اپنے دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبا کر نظریں جھکا لی۔ اس کی خاموشی اور شرماہٹ اس کی رضامندی کا واضح اظہار تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس پل کے خواب دیکھ رہی تھی جو حقیقت بن کر اس کے سامنے آیا تھا۔ دوسری طرف آریان پوتے نے جب یہ سنا تو اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس نے اپنی اس کزن کی طرف ایک سرد اور اجنبیت بھری نظر ڈالی، جو اپنی ہی دنیا میں مگن شرمائی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی سب کچھ واضح کر دے۔ آریان نے اپنی کرسی تھوڑی پیچھے ہٹائی اور آغا جان کے سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک اور سخت لہجے میں کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں آغا جان، لیکن میں اس فیصلے کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میرے دل میں اس کے لیے ایسی کوئی جگہ ہے۔ اس کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کے ہوش اڑا دیے۔ وہ لڑکی جو بھی کچھ دیر پہلے خوشی اور شرم سے نہال تھی، اسے ایسا لگا جیسے کسی نے بلندی سے اسے زمین پر دے مارا ہو۔ اس کے چہرے سے رنگت اڑ گئی، اور وہ بے حد پریشان اور حیران نظروں سے آریان کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ذرا برابر بھی نرمی نہیں تھی۔ محفل کا خوشگوار رنگ لمحوں میں اداسی اور تناؤ میں بدل گیا تھا، کیونکہ کوئی بھی آریان سے اتنے کھلے عام اور سخت انکار کی توقع نہیں کر رہا تھا، خصوصاً آغا جان کے فیصلے کے سامنے۔ آغا جان کے دو ٹوک فیصلے اور محفل میں ہونے والی ہنگامی آرائی نے کے بعد ہی آریان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ نہایت ہی اطمینان سے جائے نماز پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آریان نے دروازہ بند کرتے ہی انتہائی جھنجھلاہٹ اور صدمے کے ملے جلے لہجے میں کہا کہ آغا جان، کیا آپ سچ میں پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عالیہ مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی ہے، ابھی وہ بچی ہے، اور اس کے اندر اتنا زیادہ بچپنا بھرا ہوا ہے کہ اسے اس زندگی کی سنجیدگی کا الف بے بھی نہیں پتا۔ میں ایک مجبور اور میچور آدمی بھلا کیسے اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہوں؟ یہ جوڑ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ آغا جان نے اطمینان سے اپنی تسبیح مکمل کی اور سر اٹھا کر آریان کی تل ملاتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کے لہجے میں ایسی حاکمانہ سختی تھی جس کے سامنے آریان ہمیشہ سے ہی بے بس رہا تھا۔ انہوں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ دیکھو آریان، میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، اور اب اگر تمہیں اس رشتے سے انکار ہے تو ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد مجھے اپنا دادا مت کہنا، اور نہ ہی مجھ سے کسی بھی قسم کے تعلق کی امید رکھنا۔ آریان یہ سن کر ششدر رہ گیا، کیونکہ اسے توقع نہیں تھی کہ بات اس حد تک پہنچ جائے گی۔ آغا جان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ عالیہ کے جوڑ کا اس گھر میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، اور جہاں تک تمہاری بات ہے، تمہاری عمر کے تمام لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب صرف تم ہی باقی ہو، اور عالیہ ہی وہ لڑکی ہے جو اس گھر کی رونق بن سکتی ہے، اس لیے میں اس کی شادی تمہارے ساتھ ہی کرواؤں گا۔ آغا جان کی یہ سٹل گفتگو اور جذباتی وابستگی نے آریان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔
وہ جو کچھ دیر پہلے پورے گھر کے سامنے انکار کر کے آیا تھا، اب اپنے ہی دادا کے سامنے اتنا بے بس ہو گیا کہ اس کے پاس مزید بحث کی گنجائش ہی نہ رہی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آغا جان کا حکم پتھر کی لکیر ہے، اور اب چاہے وہ کتنا ہی احتجاج کیوں نہ کر لے، اسے اس بچی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی پڑے گا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے چہرے پر موجود بے چارگی اور غصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اب اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پا رہا۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ ہر طرف ڈھولک کی تھاپ اور خوشیوں کا ہنگامہ تھا، لیکن آریان کے لیے یہ سب کسی سزا سے کم نہ تھا۔ عالیہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی آریان اس کے سامنے سے گزرتا، وہ جان بوجھ کر شرمانے کی اداکاری شروع کر دیتی اور اپنی بڑی کزنس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی۔ اس کی تمام کزنس جو پہلے سے شادی شدہ تھیں، عالیہ کو دیکھ کر خوب چھیڑتی اور آریان کے نام کے جملے کستی، جس پر عالیہ مزید بناوٹی شرم و حیا کا مظاہرہ کرتی۔ ایک رات جب آریان دن بھر کی تھکن اور شادی کے ہنگاموں سے بیزار اپنے کمرے میں جانے لگا تو اسے شدید سر درد کا محسوس ہوا۔ اس نے کچن کی طرف قدم بڑھائے، جہاں اتفاق سے عالیہ ہی کھڑی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ آریان نے بیزاری سے اسے دیکھا اور خشک لہجے میں کہا، ایک کپ کڑک چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، سر پھٹا جا رہا ہے میرا۔ عالیہ نے جیسے ہی اس کی آواز سنی، حسب عادت ایک دم جھٹکے سے پلٹی اور دوپٹے کا پلو منہ میں دباتے ہوئے پلکیں جھپکانے لگی۔ اس نے ایک دم شرماتے ہوئے کہا، جی ابھی لاتی ہوں۔ ویسے شادی سے پہلے ہی اتنی خدمتیں کروا رہے ہیں، شادی کے بعد تو لگتا ہے مجھے کچن سے نکلنے ہی نہیں دیں گے۔ اس کی اس بے تکی اور بچکانہ بات پر آریان کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے سے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور گرج کر بولا، اپنی یہ فضول بکواس بند کرو اور یہ ڈرامے بازی کسی اور کو دکھانا۔ میں نے صرف چائے مانگی ہے، تم سے کوئی مشورہ یا رومانس نہیں مانگا۔ اپنی عقل ٹھکانے رکھو، ورنہ یہ چائے پینے سے پہلے ہی میں تمہارا یہ شرمانے والا بھوت اتار دوں گا۔ آریان کی اس اچانک اور سخت ڈانٹ پر عالیہ کی ساری شرارت اور اداکاری سیکنڈوں میں ہی ہوا ہو گئی اور وہ سہم کر خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ عالیہ ڈانٹ کھانے کے بعد سہم تو گئی تھی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی وہی شرارتی امنگ کی انگڑائیاں لے رہی تھیں۔ اس نے بڑی ہی احتیاط سے چائے بنائی اور کپ ٹرے میں رکھ کر دھیرے سے آریان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو آریان آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے سر لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے اثرات تھے۔ عالیہ نے میز پر چائے رکھی تو آریان نے دبی آواز میں کہا کہ میرا سر بہت زور سے پھٹ رہا ہے، ذرا دبا دو اسے۔ عالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے نرم و نازک ہاتھ آریان کے ماتھے پر رکھے۔ جیسے ہی اس کے پوروں کا لمس آریان کی پیشانی سے ٹکرایا، دونوں کے وجود میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ 20 سالہ دبلی پتلی سی عالیہ جب اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی تو 30 سالہ آریان کو اپنی تمام تر ناراضگی کے باوجود بھی اس کے لمس میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ آریان نے بے ساختگی میں اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور عالیہ کی کلائی کو مضبوطی سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ عالیہ جو صوفے کی پشت کے پاس جھک کر سر دبا رہی تھی، اس اچانک کھچاؤ کی وجہ سے خود کو سنبھال نہ سکی اور صوفے کے اوپر سے ہی لڑکھڑاتی ہوئی سیدھی آریان کی گود میں جا گری۔ اس غیر متوقع قربت نے دونوں کی سانسیں روک دیں۔ عالیہ کا چہرہ آریان کے بالکل قریب تھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور گھبراہٹ کے سائے تھے، جبکہ آریان کی گرفت اب بھی اس کی کلائی پر برقرار تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنیں واضح طور پر سن سکتے تھے اور اس لمحے کمرے میں پھیلی خاموشی ان کے درمیان موجود تناؤ کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ عالیہ کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ ہانپتی ہوئی فوراً آریان کی گود سے اٹھی اور بنا پیچھے دیکھے دیوانہ وار کمرے سے باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ راہداری میں پہنچ کر اس نے رک کر اپنے دہکتے گالوں پر ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا پورا وجود کانپ رہا ہے۔ وہ اسی گھبراہٹ کے عالم میں سیدھی اپنی بھابھی کے کمرے میں جا گھسی جو ابھی تک جاگ رہی تھی۔ عالیہ کو اس حال میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور جب عالیہ نے رک رک کر شرماتے اور لرزتے ہوئے انداز میں اندر ہونے والا پورا واقعہ سنایا تو بھابھی کے ماتھے پر بھی فکر مندی کی لکیریں ابھر آئیں۔ انہوں نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھایا اور سنجیدگی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ عالیہ، تم پاگل تو نہیں ہو؟ ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا، صرف رشتہ طے ہوا ہے اور اتنی رات گئے تمہیں
اپنے ہونے والے شوہر کے کمرے میں اس طرح اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ عالیہ نے جب ان کے لہجے میں سختی دیکھی تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جس پر بھابھی کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے لہجے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کی اور اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میری جان، میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ آریان تم سے بڑا ہے اور وہ ایک مرد ہے۔ ایسی تنہائی میں جذباتی بہاؤ کسی بھی بڑی مشکل کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے ابھی تھوڑا فاصلہ رکھو تاکہ تمہاری اور اس گھر کی عزت پر حرف نہ آئے۔ مہندی کی رات جہاں پورا گھر رنگ و نور اور خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہیں آریان کی بڑی بھابھی کے دل میں حسد کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ دراصل اپنی چھوٹی بہن کی شادی آریان سے کروانے کی خواہش مند تھی اور عالیہ کا اس گھر کی بہو بننا انہیں ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا، اسی لیے وہ اس تمام جشن میں مصنوعی مسکراہٹ سجائے زبردستی شامل تھی۔ تقریب کے دوران جب عالیہ تھکن اتارنے اور اپنا لباس درست کرنے اوپر اپنے کمرے میں گئی تو تھوڑی ہی دیر بعد اچانک بجلی کے شارٹ سرکٹ یا کسی پر اسٹار وجہ سے کمرے کے پردوں نے آگ پکڑ لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے پورے کمرے میں پھیل گئے اور دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ عالیہ نے جب اپنے ارد گرد آگ کی دیواریں دیکھی تو وہ بری طرح چیخنے لگی۔ نیچے ہال میں جب آگ کا شور مچا تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آریان نے جیسے ہی سنا کہ عالیہ اوپر کمرے میں پھنسی ہوئی ہے، اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ آگ اس قدر شدید تھی کہ دروازے اور کھڑکیوں کے پاس سے شعلے لپک رہے تھے اور اندر سے عالیہ کی دل خراش چیخیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ آریان نے کسی کی پرواہ کیے بغیر ایک بھاری کمبل خود پر ڈالا اور پوری قوت سے دروازے کو ٹکر ماری۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر ہولناک تھا۔ عالیہ آگ کے درمیان گھری کھڑکی کے پاس پناہ لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شعلے اسے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کی چیخیں اب دم توڑ رہی تھیں اور وہ دھوئیں کی وجہ سے نڈھال ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ آریان نے موت کے سائے میں اسے پکارتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ آریان نے جب اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دھوئیں کے مرغولوں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کو چیرتا ہوا عالیہ تک پہنچا تو وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ دھوئیں کی شدت نے اس کے پھیپھڑوں میں جگہ بنا لی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور اس کا خوبصورت مہندی والا جوڑا جگہ جگہ سے جھلس چکا تھا۔ آریان نے تڑپ کر اسے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھایا اور ایک بار پھر انہی ہولناک شعلوں کے درمیان سے ہوتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ جب وہ اسے اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے لایا تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سب لوگ عالیہ کی حالت دیکھ کر بری طرح بلکنے لگے۔ اس کا چہرہ دھوئیں سے سیاہ ہو چکا تھا اور وہ بالکل ساکت تھی، جیسے اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ آریان نے اسے صحن میں لٹا کر فوراً ہوش میں لانے کی کوشش کی، جبکہ باقی لوگ آگ بجھانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوف اور فکر کی ایسی لہر تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ جہاں ایک طرف سب عالیہ کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف گھر کے مردوں اور خاص طور پر آغا جان کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر اس قدر محفوظ اور نئے کمرے میں اتنی اچانک اور شدید آگ کیسے لگ سکتی ہے۔ وہ سب بہت زیادہ حیران تھے، کیونکہ جس طرح آگ نے صرف عالیہ کے کمرے کو ہی اپنی لپیٹ میں لیا تھا، وہ کسی حادثے سے زیادہ ایک سوچی سمجھی سازش معلوم ہو رہی تھی۔ بھابھی جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر چھپائے نہ چھپنے والی گھبراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس آگ کی تپش ان تک پہنچی تو ان کا بچپنا اور ان کا بچنا بھی محال ہو جائے گا۔ آریان نے جب غصے سے گرد و نواح کا جائزہ لیا تو اس کی عقابی نظریں شک کے دائرے میں گھومنے لگیں۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب عالیہ کو ہوش آیا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد اس کے گرد جمع تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ کل تمہاری شادی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی اس طرح پریشان ہو۔ بس اب سکون کرو۔ گھر کی دوسری خواتین بھی اسے حوصلہ دے رہی تھیں کہ اب سب ٹھیک ہے، لیکن عالیہ کی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ بار بار اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی جو لرز رہے تھے۔ جب آریان نے سنجیدگی سے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا، عالیہ تم کمرے کے اندر ہی تھی، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ آگ لگی کیسے؟ کیا تم نے کوئی کینڈل جلائی تھی یا شارٹ سرکٹ ہوا؟ تو عالیہ نے ایک پل کے لیے کمرے کے کونے میں کھڑی اپنی بڑی بھابھی کی طرف دیکھا، جن کی نظریں اسے خاموش رہنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے نظریں جھکا گئی اور پھکلا کر بولی،
مجھے نہیں پتا کیسے لگی، میں تو بس تیار ہو کر واش روم سے نکلی ہی تھی کہ اچانک دیکھا سامنے پردوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور شعلے اتنی تیزی سے بڑھے کہ مجھے باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی بھابھی کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے سچ بتایا تو شاید اس کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی، جبکہ اس کی یہ خاموشی آریان کو مزید شک میں ڈال گئی کیونکہ وہ عالیہ کے چہرے پر چھپے خوف کو بخوبی پڑھ رہا تھا۔ اگلے دن جب شادی کی صبح ہوئی تو پورے گھر میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی، لیکن یہ ہلچل خوشی کی نہیں بلکہ ایک نئی مصیبت کی تھی۔ عالیہ کو پارلر جانے کے لیے تیار ہونا تھا، مگر جب الماری کھولی گئی تو سب کے ہوش اڑ گئے کیونکہ عالیہ کا قیمتی عروسی لہنگا وہاں موجود نہیں تھا۔ بات صرف لہنگے تک ہی محدود نہیں تھی، جب مزید چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ لاکر میں رکھی ہوئی سونے کی بھاری جیولری بھی غائب تھی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح گھر میں پھیل گئی اور سب لوگ دالان میں اکٹھے ہو گئے۔ ہر چہرے پر حیرت اور پریشانی کے سائے تھے۔ آغا جان نے غصے اور صدمے سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس گھر میں پہلے بھی اتنی شادیاں ہوئی ہیں لیکن کبھی ایک سوئی تک ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ اتنا بھاری لہنگا اور سونے کے سیٹ کو کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھے کہ ایسے ہی کہیں گم ہو جاتے، یہ ضرور کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ عالیہ جو پہلے ہی کل والے حادثے سے سہمی ہوئی تھی اب اپنا لہنگا اور زیور غائب دیکھ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سایہ اس کی خوشیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ گھر والے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ آخر الماری سے یہ سب کچھ غائب کیسے ہو سکتا ہے جبکہ چابی بھی محفوظ جگہ پر تھی۔ ایسے میں سب کی نظریں ایک دوسرے پر اٹھ رہی تھیں اور شک کی فضا گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آریان جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اب آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور عزم تھا۔ اس نے عالیہ کے قریب جا کر مضبوط آواز میں سب کو مخاطب کیا، کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہنگا اور زیور چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں ابھی نئے لہنگے کا آرڈر دیتا ہوں اور شام تک ہر چیز ارینج کر لوں گا، شادی اپنے طے شدہ وقت پر ہی ہوگی۔ اس نے عالیہ کی طرف دیکھ کر دبی آواز میں اسے حوصلہ دیا کہ تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، مگر ساتھ ہی اس کی نظریں کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جیسے وہ مجرم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی وارننگ تھی کہ وہ سب کے پیچھے چھپے ہاتھ تک پہنچ کر ہی دم لے گا، اور اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ کل رات کی آگ اور آج کی یہ چوری ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے جس کا مقصد اس شادی کو روکنا ہے، لیکن وہ اب کسی صورت بھی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ نکاح کی تقریب کے وقت آریان کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سخت اور سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے ایک عجیب سی فکر مندی اور غصہ جھلک رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر کے اندر ہی کوئی ہے جو ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اسی لیے وہ مسلسل الرٹ تھا اور ہر آنے جانے والے پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ دوسری طرف عالیہ جو بچپن سے ہی آریان کو پسند کرتی تھی اور دل ہی دل میں اس کے خواب بنتی آئی تھی، آج جب اپنی زندگی کے سب سے بڑے دن پر سرخ روسی جوڑے میں دلہن بن کر تیار ہوئی تو اس کا روپ ہی بدل گیا تھا۔ اگرچہ وہ کل رات کے حادثے اور آج کی چوری کی وجہ سے تھوڑی سہمی ہوئی تھی، لیکن اپنی پسندیدہ انسان کے نام کا نکاح ہوتے ہی اس کے دل میں خوشی کے دیے جل اٹھے تھے۔ وہ بھلا کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ اس کے اندر کی شرارتی اور لاڈلی لڑکی بار بار سر اٹھا رہی تھی۔ اس نے جب آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار وہ آریان کی دلہن بننے جا رہی ہے۔ رخصتی کے وقت جہاں سب کی آنکھیں نم تھیں، وہیں عالیہ نے جب آریان کا ہاتھ تھاما تو اسے ایک اچارا سا سکون محسوس ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ آریان اسے دیکھ کر کوئی پیاری بات کہے یا کم از کم مسکرا دے، لیکن آریان کی خاموشی اسے تھوڑا تڑپا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے چوری چھپے آریان کی طرف دیکھا جو ابھی بھی گہری سوچوں میں گم گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ عالیہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب جب وہ باقاعدہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے تو وہ اس کی یہ سنجیدگی اور خاموشی ختم کر کے ہی دم لے گی، کیونکہ اس کی خاموش محبت اب ایک شریک حیات کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اس رشتے کو ہر حال میں جینے کے لیے بے تاب تھی۔ رخصتی کے فوراً بعد جب گاڑی گھر کے حدود سے نکلی اور سڑک پر رواں ہوئی تو عالیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے سرخ دوپٹے کے کناروں کو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے آریان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسٹیئرنگ تھامے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کی چلبلی لڑکی اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔
وہ کھلکھلا کر ہنسی اور شرارت سے اسے چھیڑتے ہوئے بولی، کتنا بھی منہ بنا لیں آریان، آخرکار میں آپ کی زندگی میں شامل ہو ہی گئی ہوں۔ اب آپ کو ساری زندگی میرا یہ بچپنا اور میری باتیں جھیلنی پڑیں گی۔ ویسے مان لیں کہ میں دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی ہوں، اسی لیے تو آپ کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ ابھی اپنی ہی دھن میں ہنس رہی تھی اور اسے مزید چھیڑنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اچانک آریان نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی ایک بالکل سنسان اور اندھیری جگہ پر روک دی، جس کی وجہ سے عالیہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور اس کی ہنسی وہیں کی وہیں منجمد ہو گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ آریان نے کسی مشینی انداز میں گردن موڑ کر عالیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت غصے سے دہک رہی تھیں اور چہرے پر ایسی سختی تھی کہ عالیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سنسان سڑک پر جہاں دور دور تک کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا، آریان کا یہ روپ دیکھ کر عالیہ کی ساری شرارت ہوا ہو گئی اور وہ سہم کر سیٹ سے لگ گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا کہ شاید اس نے غلط وقت پر آریان کو چھیڑنے کی ہمت کی تھی۔ آریان نے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ایک مذاق ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے؟ اپنی یہ ہنسی اور یہ بکواس اپنے پاس رکھو، کیونکہ اس سنسان جگہ پر تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عالیہ اس کے لہجے کے برفیلے پن سے کانپ رہ گئی اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ آریان کی زندگی میں شامل ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ آریان نے جب ایک دم سے بریک لگائی تو عالیہ بھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ آریان نے سیٹ بیلٹ کھول کر ایک جھٹکے سے اپنی سیٹ پیچھے کی اور عالیہ کی طرف جھکا۔ وہ اتنی تیزی سے اس کے اوپر مائل ہوا کہ عالیہ گھبرا کر گاڑی کی سیٹ سے بالکل چمٹ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا سانس سینے میں ہی قید ہو گیا ہے۔ آریان کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سا جنون اور غصہ تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ عالیہ کو اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ عالیہ نے جب دیکھا کہ آریان کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہوتی ہی جا رہی ہے اور وہ خاموشی سے اور تناؤ کو اسے گھور رہا ہے، تو اس نے خاموشی اور تناؤ کو ختم کرنے کے لیے اپنی وہی پرانی عادت دہرائی اور خوف کے باوجود ایک شرارتی مگر تھرتھراتی آواز میں بولی، آریان، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنی فرسٹ نائٹ اسی سنسان سڑک پر گاڑی کے اندر ہی منا لیں گے؟ اس کی یہ بات سن کر آریان کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی گھبرائی ہوئی ہونے کے باوجود بھی یہ لڑکی ایسی جرأت دکھائے گی۔ آریان نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو سختی سے پیچھے کیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی بھاری اور خطرناک لہجے میں سرگوشی کی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ تمہاری یہ زبان بہت چلتی ہے نا؟ اسے لگام دینا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اگر میں نے یہاں اپنی مرضی شروع کر دی تو تم کل صبح تک گھر پہنچنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ عالیہ، جو صرف اس کا غصہ ٹھنڈے کرنے کے لیے مذاق کر رہی تھی، اب اس کی آنکھوں میں چھپی سنجیدگی دیکھ کر سچ میں دہل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ آریان اس وقت کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اس کی ایک غلط بات اسے واقعی کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ وہ سہم کر اپنی آنکھیں میچ گئی، جبکہ آریان ابھی بھی اس کے اوپر مائل اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ آریان نے جب عالیہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جو صوفے کی سطح پر پناہ ڈھونڈ رہے تھے، تو اس نے ایک دم اپنے بڑے اور مضبوط ہاتھ عالیہ کی نازک ہتھیلیوں پر جمائے اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں کے درمیان بے رحمی سے پیوست کر دیں، جیسے وہ اسے اپنی گرفت کا احساس دلانا چاہتا ہو۔ اس کی پوروں کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ عالیہ کے منہ سے ایک دبی دبی سی سسکی نکل گئی اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود آریان کے حصار میں جکڑا جا چکا ہے۔ آریان کی انگلیوں کی سختی اور اس کے ہاتھوں کی تپش عالیہ کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑا پا رہی تھی، کیونکہ آریان نے اس کے ہاتھوں کو بیڈ کی چادر میں اس طرح دبوچ رکھا تھا کہ ہلنے کی ذرا برابر بھی گنجائش باقی نہ تھی۔ عالیہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا جہاں غصہ اور جنون ایک ساتھ رقص کر رہے تھے، اور اس لمحے اسے اندازہ ہوا کہ آریان کی یہ خاموش گرفت اس کی زندگی کے تمام فیصلوں پر اس کی حاکمیت کا پہلا باقاعدہ اعلان ہے۔ آریان نے جب دیکھا کہ عالیہ کی ہمت جواب دے گئی ہے اور وہ اس کے لمس اور قربت کی تپش سے بالکل ساکت ہو چکی ہے، تو اس نے ایک تنزیہ نظر اس کے پریشان چہرے پر ڈالی اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں سے الگ کی۔ وہ واپس اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا اور ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کر کے دوبارہ سڑک پر ڈال دی۔
مگر گاڑی کے اندر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب وہاں ہنسی مذاق کی عالیہ کی چھیڑ خانی کی جگہ ایک ایسی بوجھل خاموشی نے لے لی تھی جو عالیہ کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ بیچاری اب سیٹ سے لگ کر بالکل سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ذہن بار بار اسی لمحے کی طرف جا رہا تھا جب آریان اس کے اوپر مائل تھا اور اس کی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں پیوست تھیں۔ اسے رہ رہ کر اپنے ہاتھوں میں وہ چبھن اور تپش محسوس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے گال شرم سے دہک رہے تھے اور پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ گھر تک کا باقی راستہ اس نے اسی کشمکش میں گزارا۔ کبھی وہ اپنے لہنگے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹتی اور کبھی گھبرا کر شیشے سے باہر اندھیرے کو دیکھنے لگتی تاکہ آریان اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی نہ پڑ سکے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے آریان نے صرف چند لمحوں میں ہی اس کا سارا اعتماد چھین لیا ہو۔ اب وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے گھر آ جائے، کیونکہ آریان کی خاموش موجودگی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ جب گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ کے سامنے رکی تو عالیہ کی حالت ایسی تھی کہ اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جا رہا تھا اور وہ بس سہمے ہوئے پرندے کی طرح اپنی رخصتی کے اگلے مرحلے کا انتظار کرنے لگی۔ حویلی پہنچتے ہی شور و ہنگامہ مچ گیا اور عالیہ کو گاڑی سے اتارتے ہی ان گنت رسومات کے گھیرے میں لے لیا گیا۔ کہیں دودھ پلائی کی فرمائشیں ہو رہی تھیں تو کہیں راستہ رکائی کا ہنگامہ تھا، لیکن اس تمام شور و غل کے باوجود بھی عالیہ کا ذہن ابھی بھی اسی سنسان سڑک پر رکا ہوا تھا۔ وہ میکان کی انداز میں تمام رسومات پوری کر رہی تھی، لیکن اس کا جسم کانپ رہا تھا اور نظریں بار بار آریان کو ڈھونڈتی تھیں جو ابھی بھی اسی سرد مہری کے ساتھ سب کے درمیان موجود تھا۔ جب بالآخر اسے تمام رسموں سے فارغ کر کے آریان کے کمرے میں چھوڑا گیا تو دروازہ بند ہوتے ہی عالیہ کو ایسا لگا جیسے اسے کسی قید خانے میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہو۔ وہ بیڈ کے عین وسط میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلنے اور آریان کے داخل ہونے کی آہٹ پر عالیہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ سہم کر بیڈ کی چادروں کو مٹھیوں میں بھینچنے لگی۔ آریان نے شیروانی اتار کر کرسی پر پھینکی اور بڑے سکون سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو عالیہ کے حواس مختل کر رہی تھی۔ آریان نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کا گھونگھٹ آہستہ سے پیچھے کیا تو عالیہ نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ آریان نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی گہری اور معنی خیز لہجے میں بولا، سنا ہے تمہیں مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت شوق تھا نا تمہیں میری زندگی میں شامل ہونے کا اور میرے نام کا جوڑا پہننے کا، تو اب دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں اور اب اس محبت کا صلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ عالیہ نے ہمت کر کے نظریں اٹھائی تو آریان کی آنکھوں میں محبت کے بجائے ایک عجیب سا انتقامی جذبہ اور حد سے زیادہ شدت نظر آئی جس نے اسے اندر تک دہلا کر رکھ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آریان کی اس محبت کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آریان نے جیسے ہی اس کے مزید قریب ہوا اور اس کا چہرہ عالیہ کی رخسار کے اس قدر نزدیک آیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی تو عالیہ کی حواس جواب دے گئی۔ اس نے سہم کر اپنے دونوں ہاتھ آریان کے سینے پر رکھ دیا تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، لیکن اس کا یہ ڈر اور کپکپاہٹ آریان کے ارادوں کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ آریان نے اس کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی گرفت اس کی کمر کے گرد مضبوط کر لی، جس سے عالیہ کا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ آریان کا یہ غصہ اور شدت اسے نگل جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ دو موٹے موٹے آنسو گر کر اس کے سرخ روسی جوڑے پر جذب ہو گئے۔ آریان نے ان آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر ہی اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور انتہائی کرخت مگر دبی ہوئی آواز میں کہا کہ اب ڈرنے سے کیا فائدہ عالیہ، جب تمہیں پتا تھا کہ تم آگ سے کھیل رہی ہو تو تمہیں اس کی تپش کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے تھا۔ اب یہ آنسو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے کیونکہ آج تم میرے حصار سے نہیں نکل پاؤ گی۔ عالیہ نے لب بھینچ لیا اور اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے اپنی محبت اب ایک ایسے طوفان کی طرح لگ رہی تھی جس میں وہ بری طرح گھیر چکی تھی اور بچنے کا کوئی راستہ اسے سجائی نہیں دے رہا تھا۔ بارات کی وہ رات جو خوشیوں اور ارمانوں کی رات ہونی چاہیے تھی اچانک ایک ہولناک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ جب حویلی کے پچھلے طرف بنے ملازمین کے کوارٹر سے آگ کے بلند شعلے اٹھنے لگے
ابھی نکاح کی خوشیاں پوری طرح سمیٹی بھی نہیں گئی تھیں کہ باہر سے آنے والے شور اور آگ آگ کی صداؤں نے پوری حویلی میں کوہرام مچا دیا، جس کی وجہ سے ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور خوشیوں والا گھرانہ لمحوں میں بیزاری اور خوف کی لپیٹ میں آ گیا۔ مہمان بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے اور جو ابھی کچھ دیر پہلے تک کہکے لگا رہے تھے اب ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کیونکہ آگ کی تپش اتنی شدید تھی کہ اس نے قریب موجود درختوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ آریان جو ابھی کمرے میں عالیہ کے سامنے کھڑا تھا، باہر کا شور سن کر ایک دم چونکا اور اس کے چہرے پر بیزاری اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اس کی زندگی کے ہر اہم موڑ پر رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی سہمی ہوئی عالیہ پر ڈالی اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ جبکہ عالیہ اکیلی کمرے میں بیٹھی باہر ہونے والے ہنگامے اور آگ کی سرخ روشنی کو کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ باہر کا منظر انتہائی دلخراش تھا، لوگ پانی کی بالٹیاں لے کر دوڑ رہے تھے اور دھوئے کے بادلوں نے چاند کی روشنی کو بھی گہنا دیا تھا، جس نے شادی کے اس پروقار تکلیف کو ایک عجیب سی بدمزگی اور نحوست کے احساس سے بھر دیا تھا۔ سب لوگ اس بات پر حیران اور پریشان تھے کہ آخر بارات کی ہی رات ایسا کیا حادثہ دوبارہ پیش آیا تھا، اور یہ بیزاری اس وقت مزید بڑھ گئی جب معلوم ہوا کہ آگ بجھانے والے عملے کو پہنچنے میں ابھی وقت لگے گا، جس کا مطلب تھا کہ آج کی رات سکون اور خوشی کے بجائے صرف راکھ اور دھوئے کی نظر ہونے والی تھی۔ آریان کے لیے اب یہ محض اتفاق نہیں رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی اس کے گھر کے اندر سے ہی دشمنی نبھا رہا ہے اور اس کی زندگی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس نے اسی وقت ایک بڑا فیصلہ کیا اور آغا جان کو صاف کہہ دیا کہ جب تک حالات قابو میں نہیں آتے ولیمہ کینسل سمجھا جائے۔ گھر والے حیران رہ گئے، لیکن آریان کا ارادہ اٹل تھا۔ اگلے ہی دن سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب آریان نے عالیہ کو حکم دیا کہ وہ اپنا سامان پیک کرے، کیونکہ وہ اسے لے کر ملک سے باہر جا رہا ہے۔ عالیہ جو ابھی تک صدمے سے تھی، یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے وہیں کمرے میں آریان کے ساتھ شدید جھگڑا شروع کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں کوئی گڑیا ہوں؟ کبھی آگ کبھی چوری، اور اب آپ مجھے اس طرح بھگا کر لے جا رہے ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے سب کے سامنے اپنی عزت کے ساتھ ولیمہ کرنا ہے۔ آریان نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے کان میں دبی آواز میں کہا، یہ تمہاری عزت کا نہیں، تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ لیکن سچائی تب سامنے آئی جب عالیہ نے اتفاق سے اپنی بڑی بھابھی کو فون پر کسی سے بات کرتے سن لیا۔ بھابھی بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، ابھی تو صرف لہنگا غائب ہوا ہے اور کوارٹر کو آگ لگی ہے، اگلا وار براہ راست عالیہ پر ہوگا۔ میں اسے اس گھر میں بسنے نہیں دوں گی، چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ عالیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ آریان اسے کیوں دور لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی بھابھی جنہیں وہ اپنی خیر خواہ سمجھتی تھی، وہی اس کی جان کی دشمن بن چکی تھی۔ عالیہ کا غصہ اب خوف میں بدل چکا تھا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا کہ دشمن کوئی باہر کا نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی سائے میں چھپا ہوا ہے، اور اس کا اگلا نشانہ وہ خود ہے۔ آریان نے جب عالیہ کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اب عالیہ کو سچ معلوم ہو چکا ہے، اور اب ان کے پاس یہاں سے نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ آریان عالیہ کو لے کر ملک سے باہر اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ تو گیا تھا، لیکن وہاں کا ماحول ابھی بھی کافی تناؤ زدہ تھا۔ عالیہ اس اچانک سفر اور ولیمے کی منسوخی پر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ حالانکہ اسے بھابھی کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، مگر آریان کی سرد مہری اسے مسلسل چپ رہی تھی۔ ایک رات جب باہر برف باری ہو رہی تھی اور اپارٹمنٹ میں شدید خاموشی تھی، عالیہ کو زوروں کی بھوک لگی۔ کچن میں ڈھونڈنے پر اسے صرف نوڈلز کے 2 پیکٹ ملے۔ وہ جھنجھلاہٹ میں کچن کی سیل پر بیٹھ کر نوڈل بنانے لگی۔ ابھی وہ پلیٹ میں نوڈلز نکال کر پہلا لقمہ لینے ہی والی تھی کہ آریان سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے بال بکھیرے کچن میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر عالیہ کے ہاتھ میں موجود کانٹے پر ڈالی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا جو نوڈلز کی بھاپ سے تھوڑا گلابی ہو رہا تھا۔ آریان نے بغیر کچھ کہے عالیہ کے ہاتھ سے پلیٹ کھینچی اور خود کھانا شروع کر دیا۔ عالیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ میرے نوڈلز ہیں، آپ کو چاہیے تو خود بنا لیں۔ آریان نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور نہایت اطمینان سے بولا، اس گھر میں جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ بھی میرا ہی ہے۔ عالیہ نے جھپٹ کر پلیٹ واپس لینے کی کوشش کی۔ دیکھیے آریان، ویسے ہی میں اس ملک میں قید ہوں، اب کیا آپ میرا کھانا بھی چھینیں گے؟ جھگڑے کے دوران نوڈلز کا ایک ریشہ عالیہ کے لبوں کو کونے پر لگ گیا۔ آریان کی نظریں وہاں جم گئیں۔ اس نے پلیٹ سیل پر رکھی اور ایک قدم آگے بڑھ کر عالیہ کو
स्लैब और अपने हिसार के दरमियान कैद कर लिया। उसका हाथ अब आहिस्ता से बुलंद हुआ और उसने अपनी अंगूठे से निहायत नरमी मगर हक जताने वाले अंदाज में आलिया के लबों को साफ किया। आलिया की सांसें वहीं रुक गईं। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि उसे लगा आर्यान सुन लेगा। आर्यान ने उसके चेहरे के करीब झुककर सरगोशी की। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आज सिर्फ भाभी से बचाने लाया हूँ? मुझे ये शोरगुल पसंद नहीं था। अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, और अब तुम्हारी ये ज़ुबान इतनी नहीं चलेगी जितनी पाकिस्तान में चलती थी। आलिया ने घबरा कर नज़रें झुका दी। उसका सारा गुस्सा आर्यान के उस लम्स और गुर्बत की वजह से शर्म और हया में बदल गया था। उसने दबी आवाज़ में कहा, नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। आर्यान ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया और शरारत भरे लहजे में कहा, ठंडी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है और तुम तो वैसे ही बहुत जल्द तब उठती हो, बिल्कुल उन शोलों की तरह जो उस रात लगे थे। ये कहते हुए उसने दोबारा प्लेट उठाई और अब एक लुकमा खुद खाया और दूसरा आलिया के मुंह के करीब ले गया, जिससे माहौल की सारी तलखी एक पल में गायब हो गई। आर्यान ने नूडल्स की प्लेट एक तरफ रखी और आलिया के दोनों हाथ थाम कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसके लहजे की सख्ती अब एक अजीब सी अपनाइयत में बदल चुकी थी। उसने गहरी नज़रों से आलिया को देखा और धीमे लहजे में कहा, आलिया, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दुश्मन अब इस हवेली में नहीं रहे। आगा जान ने सब संभाल लिया है और भाभी को उनके किए की सज़ा भी मिल चुकी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कल ही वापस पाकिस्तान ले जा सकता हूँ। आलिया ने एक लम्हे के लिए आर्यान की आंखों में देखा, जहाँ अब उसे अपने लिए वो माँ नजर आ रहा था जिसकी वो हमेशा से तमन्नाई थी। उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया और आर्यान के हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोली, नहीं आर्यान, मुझे अब कहीं वापस नहीं जाना। मुझे बस यहीं रहना है, हमेशा आपके साथ। जहाँ आप होंगे वहीं मेरा घर है। आलिया की ये बात सुनकर आर्यान के लबों पर एक दिलकश और फातिहाना मुस्कुराहट बिखर गई। वो जो अब तक अपने जज्बात को सख्त खौल में छुपाए बैठा था, आज जैसे उसकी सब्र का बंध टूट गया हो। उसने झुककर निहायत अकीदत और मोहब्बत से आलिया की पेशानी पर अपने लब रख दिए। तुम्हें पता है आलिया, आर्यान ने उसकी पेशानी पर सर टिकाते हुए सरगोशी की, मैं तुमसे हमेशा से मोहब्बत करता था, तब से जब तुमने ठीक से दुपट्टा संभालना भी नहीं सीखा था। मैं बस अपनी इस मोहब्बत की शिद्दत से डरता था। मुझे लगता था कि मेरा ये जुनून तुम्हारे बचपने को निगल जाएगा। इसीलिए मैंने अब तक शादी नहीं की थी, क्योंकि तुम्हारे सिवा मैं किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आलिया ये सुनकर हैरत और खुशी के समंदर में डूब गई। उसकी आंखों में चमकते आंसू अब सदमे के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस आर्यान की बेरुखी उसे तड़पाती थी, वो उसके पीछे इतनी गहरी मोहब्बत छुपाए बैठा था। उस रात बाहर की बर्फबारी और अंदर की तपिश ने उनके दरमियान की तमाम दूरियां हमेशा के लिए ख़त्म कर दी और आलिया को आखिरकार वो आर्यान मिल गया जो सिर्फ उसी का था। कुछ अर्सा बाद हवेली, वही जो कभी साजिशों और आग की शोलों की जद में थी, अब खुशियों से महक रही थी। आर्यान और आलिया जब वापस लौटे तो हवेली का नक्शा ही बदला हुआ था। आगा जान ने बड़ी भाभी को उनके किए की सज़ा देते हुए शहर के दूसरे बंगले में मुंतकिल कर दिया था, ताकि इस घर का सुकून दोबारा बर्बाद ना हो। एक सुहानी शाम हवेली के कुशादा लॉन में सब घर वाले इकट्ठे थे। आलिया, जो पहले से कहीं ज़्यादा पुरएतमाद और खूबसूरत लग रही थी, चाय की ट्रे लिए सबकी तवाज़ा कर रही थी। उसके चेहरे की वो शरारती मुस्कुराहट अब एक ठहराव और सुकून में बदल चुकी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अब उसे किसी की नज़र लगने का डर नहीं है। आर्यान दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी नज़रों में अब वो पुरानी सख्ती नहीं बल्कि बेपनाह फ़ख्र और मोहब्बत थी। वो चलता हुआ आलिया के पास आया और सबकी नज़रों से बचकर उसके कान में सरगोशी की, सुना है आज फिर नूडल्स बनाने का इरादा है। आलिया ने शर्मा कर उसे देखा और दबी आवाज़ में जवाब दिया, अब तो आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आखिरकार मैं इस घर की बाकायदा अमलका जो बन गई हूँ। आर्यान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। आगा जान ने उन दोनों को खुश देखकर आसमान की तरफ शुक्रगुजारी की नज़र डाली। हवेली के दर दीवार गवाह थे कि नफरत की लगाई हुई आग मोहब्बत की ठंडक के बाद सामने हार गई है।